آپ نے وہ جو فصیح الدین صاحب سے یہ دلاویز نعت سنی، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر، یہ جس طرح آنکھیں بند کر کے جس عقیدت اور عقیدے سے پڑھتے ہیں، سارا جہاں اس پہ آشنا ہے۔ ہمارے وہ جو انٹرویو تھا، یہ شعر تسلیم صاحب اپنے نام کی طرح آپ تسلیم کریں گے اس کی خوبی کو اور اس کے حسن و جمال کو۔ رحمت کی بدلیاں ہیں ریاض رسول پر، واہ، یہ وہ چمن ہے جس پر فرشتوں کو ناز ہے۔ واہ واہ۔ اور میں نے پوچھا تھا علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی صاحب سے کہ کوئی ایسی نعت جس پر آپ کو بھی ناز رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں نعت گوئی اور نعت خوانی انعام خداوندی ہے، یہ انمول دولت و ثروت ہے اور پروردگار عالم کی توفیق اور عطا ہے۔ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، ان کی عاجزی اور انکساری دیکھیں، وہ جس سے چاہتا ہے، جس زبان میں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی سعادت بخش دیتا ہے۔ مجھے بھی اس بے نیاز ذات نے اپنے حبیب کے غلاموں اور ثناخانوں میں شامل کیا ہے، میں اپنے بختوں پر ناز کرتا ہوں، یہ جملہ تھا۔ الحمدللہ میری زندگی کی بیشتر راستیں ایسی بھی گزری ہیں کہ عالم وجد میں اشک بار رہ کر ساری رات نعت لکھتا رہا۔ وہ جو خواجہ رضی حیدر صاحب نے فرمایا نا کہ وہ ہر وقت لکھتے رہتے تھے، وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے، وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہجر نبی میں میری آنکھیں بہتی رہیں، میرا قلم نعت لکھتا رہا، لیکن جس نعت کے دوران میں بے ساختہ رویا، اس کا پہلا اور آخری شعر مطلع اور مقطع یہ تھا: کب بگڑی بناؤ گے، کب در پر بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، ایک کاش ریاض آئے مجدہ یہ مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان والی بات ہے کہ عقیدہ اور عقیدت دونوں موجود ہیں، دونوں موجود، اور منزل بڑے یقین کے ساتھ ایک واضح ہے، بہت زیادہ۔ کیا بات ہے۔ بلکہ ایک جو آپ نے جو خوبصورت بات کی ہے اور خواجہ صاحب آپ ذکر کر رہے تھے، جو اشارتاً جو اس میں بہت سارے اشارے اور کنائے مل رہے ہیں، جی ہاں، یعنی ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت انہی کو سوچتا ہو، ہر وقت انہی کو دیکھتا ہو تو وہ آپ کو نہ دیکھے؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے اور سارے جہان کا والی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ ہر وقت اس کو سوچتے ہیں اور وہ آپ کو نہ دیکھے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے نظر عنایت کی کرم کی نہ آتی ہو۔ ایک تو یہ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، ہم سننا چاہیں گے، بلکہ سب ناظرین۔ نعت کالج کے حوالے سے، نعت کالج کی جو روایت بڑے شد و مد کے ساتھ علامہ صاحب نے قائم کی ہے، اب اس کی ضرورت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں تسلیم صاحب، یہ 1982 کا واقعہ ہے کہ ایک محفل نعت تھی گجرانوالہ میں، ٹھیک، تو آپ کو یاد ہوگا یا یہاں شاید آپ کے علم میں ہے، میرا خیال یقیناً علم میں ہوگا آپ کے، کہ شہریار قدوسی صاحب ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا نام، ٹھیک، وہ انجمن عندلیبان ریاض رسول کی محفلوں کے اسٹیج سیکرٹری ہوا کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایک نعت خان نے جب نعتیہ کلام پڑھا، اس محفل کی صدارت کر رہے تھے جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب، آلو مہار شریف والے، ٹھیک ہے، بزرگ جو تھے، وہ اس کی صدارت فرمائے تھے۔ وہ خود ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، جگید عالم تھے، ٹھیک۔ تو محفل ختم ہونے اچھا ابا جی نے اس نعت خان کو 2-3 جگہ ٹوکا، ایک تو یہ کہ اس کے تلفظ کی غلطی تھی، ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ وہ شعر بھی غلط تھا، ٹھیک۔ تو انہوں نے پھر کھانے پر، محفل کے اختتام پر ہم لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، یہ کہا کہ شاہ صاحب آپ کوئی ایسا ادارہ بنائیں، کوئی ایسی تنظیم بنائیں، کوئی ایسی جگہ بنائیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جہاں پر نعت خوانوں کی باقاعدہ تربیت ہو۔ تو پھر الحمدللہ ابا جی کو اس طرف راغب کرنے میں شہریار قدوسی صاحب کا اور میرا موٹیویٹر تھے وہ، بالکل، ہاں، کہ ابا جی کو راضی کیا ہم نے، اور الحمدللہ نعت کالج 1982 میں پھر قائم ہوا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ضرورت اب جس طرح کیو ٹی وی پر بھی اور کیو ٹی وی کے ذریعے بھی ایک پوری دنیا میں نعت پہنچی ہے، اس کا فروغ ایک دم ہوا، اور یہ پچھلے 5-6 سالوں میں یقیناً تربیت تو ابھی بھی اس کی ضرورت ہے۔ جی جی، آپ اس کو کیسے، اس والد صاحب کی روایت کو، ہمیں بڑی توقعات ہیں کہ آپ خود کریں یا کروائیں، اس کو ایک جاری رہنا چاہیے۔ دیکھیں اب الحمدللہ میرے چھوٹے بھائی سید اجاز الدین سہروردی صاحب نعت کالج چلا رہے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مشہور نعت خان سے وہ نعت خوانی سیکھیں، ورنہ نہیں سیکھ سکتے، کہتے ہیں وہ بہرحال الحمدللہ وہ سوچ ہے۔ اجاز الدین سہروردی صاحب بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، اچھے نعت خان بھی ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ،
تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کچھ وقت دیا تو نعت کالج کے لیے تھوڑا وقت نکالوں گا، تاکہ وہاں پر جو آ رہے ہیں ایسے نوجوان کہ جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو میں نعت خوانی کی تربیت. ناظرین، ایک معروف ثنا خواں یو کے میں آپ مقیم ہیں، سکندر ایوب سہروردی حسینی، ہم نے ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکندر صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بالکل. آپ وہاں پر انجمن عندلیبان ریاض رسول کے آپ نمائندے بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس کی داغ بیل علامہ صاحب نے ڈالی تھی. کیا کہتے ہیں آپ ان کے کام کے حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو تسلیم بھائی آپ کا اور کیو ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ فقیر کو حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت پر اظہار خیال کرنے کا موقع عنایت فرمایا. بڑی مہربانی آپ کی. حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نعتیہ کلام انگلینڈ میں بہت ہی مقبول ہے، اور تقریباً ہر نعت خوان حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام پڑھنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے. اور حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ کے حامل جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب جب یورپ کے دورے پر آتے ہیں تو وہ مختلف یورپی ممالک میں جا کر وہاں منعقد ہونے والی محافل نعت میں اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام محافل میں پڑھ کر چاند تار لگا دیتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے گنگار کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میں الحمدللہ جناب سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب مدد اللہ علیہ کا شاگرد بھی ہوں، خلیفہ بھی ہوں. لیکن جہاں تک حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا تعلق ہے، الحمدللہ وہ ایک نابغہ روزگار تھے، اور ان کے اس دنیا سے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ نعت گوئی میں ایک خلا پیدا ہو گیا جو پر کرنا بہت ہی مشکل ہے. صحیح، بہت شکریہ، بڑی محبت آپ کی. سکندر ایوب سہروردی حسینی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے. امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے. سیراب 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 کرو گے کب یہ تشنا جگر میرا، کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے، کب اپنی محبت کا ایک جام پلاؤ گے. اور جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی، جس چہرہ انور پر رہتی ہے نظر رب کی، کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے، کب ایک جھلک اس کی آسی کو دکھاؤ گے. اے کاش ریاض آئے مجدائے مدینے سے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے، سرکار بلاتے ہیں تم نعت سناؤ گے. کب بگڑی
کب در پہ بلاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.